بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اگر صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور اگر مشکلات کے قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھو۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ 33 سالہ صحبت کی 8 باتیں ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ کہنے لگے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا میں بھی انہیں زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں، بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہیں، ان اوقات کو اپنی طرف سے فارغ کر لیا۔ دوسرا کہ میں ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، جیسا کہ بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ تیسرا میں نے اللہ کا ارشاد قرآن پاک دیکھا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ چوتھا میں نے اس کے راستے میں دیکھا جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے یا محبوب ہوتی ہے، انسان اسے بہت حفاظت سے اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے کہ تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے بہت زیادہ فکر ہوئی یا کم یا زیادہ ہونے کا امکان ہوا، میں نے کہا اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ پانچواں، دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی اور لڑائی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ میں نے اپنی دشمنی کے لیے اس کو چن لیا، میں اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتی، اس لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور مخلوق سے دشمنی کو ختم کر دیا۔ چھٹا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے، اور وہ پسند زیادہ آئی ہو تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ساتواں، میں نے ساری دنیا اپنی عزت اور بڑائی بڑھاتے ہوئے دیکھا، کوئی حسد کی طرف، کوئی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو،
اور تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ 8واں، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی کی تقسیم میں ہر ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب ہی کے سب ایک نمونہ بن جائیں۔ تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں کسی کی نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس لیے میں نے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ تبارک پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حاتم، تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے ہیں۔ جو بھی ان 8 پر عمل کر لے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ان 8 باتوں پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن سے دنیا میں گڑبڑ ہے، جن سے دنیا میں انسان کا دشمن ہے، حسد کی آگ ہے، دشمنی اور عداوتیں ہیں۔ تو جو شخص انہی باتوں پر عمل کر لے، یقین کیجئے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔